حرکت کرتی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، جس طرح بھی آدمی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود کرام الکاتبین کا قلم چلنے لگتا ہے. ان کو تکلیف نہیں ہوتی اس میں. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ خودکار مشینیں ہیں ان کے پاس. ہماری ہر حرکت و سکون کو قلم بند کرنے کے لیے اور ہمارے تمام الفاظ کو ضبط کرنے کے لیے کرام الکاتبین کے پاس خودکار مشینیں ہیں. یہ بات یہاں کی نہیں، دوسری جگہ کی ہے. لیکن یہاں ذکر کر دیتا ہوں. جب آدمی مرتا ہے تو کرام الکاتبین کو چھٹی مل جاتی ہے. اگر نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے کہتے ہیں اللہ تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ہمیں تمہاری بہت اچھی رفاقت حاصل رہی. اور اگر برا آدمی ہو تو مرتے وقت کرام الکاتبین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تجھ پر، تو نے کہاں کہاں ہمیں پھرایا اور کتنی کتنی گندی چیز جگہوں پر ہمیں لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مراقبہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو ہمیں اس ہتھیار کو بند رکھنے میں یا صحیح طور پر استعمال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. یعنی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے وجود سے ایذا نہ پہنچے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو ذکر کرنے کے بجائے اس کے دو اعضاء کا نام لیا، ایک زبان، دوسرے ہاتھ. یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے. علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایذا انہی دو چیزوں سے پہنچتی ہے، اور جب تک کہ ان دو چیزوں کی شرکت نہ ہو آدمی اپنے باقی وجود سے کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. اس کی زبان بھی بند ہو اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں تو پھر یہ کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. زبان چلے گی، ہاتھ چلیں گے تو کسی کو ایذا پہنچائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، زبان کو پہلے ذکر فرمایا، من لسانہ و یدہ. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا دائرہ زیادہ پھیلا ہوا ہے ہاتھ کے دائرے سے. مطلب یہ کہ آدمی جتنی ایذا زبان سے پہنچا سکتا ہے
ویسی ایذا ہاتھ سے نہیں پہنچا سکتا. ایک تو اس لیے کہ ہاتھ صرف اسی آدمی پر اٹھے گا جو سامنے موجود ہوگا اور جو اس کے ہاتھ کی زد میں ہوگا. ہاتھ اس تک پہنچ سکے گا. اگر اس کے ہاتھ کی زد سے باہر ہو تو ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچا سکتا. ہاتھ میں تلوار ہے کسی کی تو تلوار کی زد سے جو باہر ہوگا اس کو نہیں پہنچا سکتا ایذا. اس کے ہاتھ میں تیر ہے تو تیر جہاں تک پھینکا جا سکتا ہے وہاں تک اس کی زد ہے. جو اس کی زد سے باہر ہوگا اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتا. اس کے ہاتھ میں پستول ہے یا کوئی خود کا اسلحہ دوسرا ہے، جہاں تک اس کی گولی کی مار ہے وہاں تک اس کا دائرہ ہے ایذا کا. جو اس سے باہر ہوگا اس کو نہیں پہنچا سکتا. بخلاف زبان کے کہ اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، آسمان سے زمین تک پورا اس کے احاطے میں ہے، زبان کے احاطے میں ہے. اور آدمی کسی اوٹ میں چھپ کر اس زبان سے پناہ نہیں لے سکتا. زبان جیسے سامنے والے پر چلے گی ویسے غائب پر بھی چلے گی. جیسے سامنے والے پر چلے گی دیوار کے پیچھے والے پر بھی چلے گی. اور پھر ہاتھ تو صرف اسی آدمی پر چل سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو. لیکن زبان جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک رہے گی اس وقت تک سارے انسانوں پر چل سکتی ہے. ایک بزرگ صدیاں ہو گئی اس کو فوت ہوئے جنت میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. بے احتیاطی کی بات ہے. لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. حضرات ائمہ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ہماری اپنے زمانے والوں سے لڑائی کوئی کم تھی؟ کہ جن بزرگوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو زبان اس کا دائرہ محدود نہیں ہے. ماضی، مستقبل اور حال تینوں زمانے اس کی زد میں آتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے بھی اس کا دائرہ وسیع. اور پھر تلوار اور نیزے کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. اس کے گھاؤ مٹتے نہیں. ایسا خطرناک ہتھیار اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے آدمی کو. اس لیے اس کو حفاظت کے ساتھ استعمال کر. ہتھیار اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے آدمی کو. اس لیے اس کو
حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض قرار دیا گیا ہے. اپنی زبان کو خیر کا عادی بنایا جائے، شر سے اس کو بچایا جائے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 20 گناہ کبیرہ زبان سے متعلق ہے. 20 کبیرہ گناہ. مثال کے طور پر کسی مسلمان کو گالی دینا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المومن فسوق وقتالہ کفر. کسی مومن کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق اور نافرمانی ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے اس سے. اور کسی مومن کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ تو کفر کی بات ہے. اور مثال کے طور پر کسی پر بہتان لگانا. بہتان کے معنی آپ جانتے ہیں، جو کام اس نے نہ کیا ہو اس کو اس کی طرف منسوب کرنا کہ اس نے یہ کام کیا، حالانکہ اس بیچارے نے نہیں کیا. ایک غلط بات کو کسی مسلمان سے منسوب کرنا. یہ بہتان تراشی ہے. اور بہتان تراشی کا کبیرہ گناہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے. ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی شخص کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ بھی ہوئی، بات جھوٹ ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی بے آبروئی بھی ہوئی. حد کے عزت کسی مسلمان کی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سنو، تمہارے آپس کے خون ایک دوسرے کے لیے، تمہارے آپس کے مال ایک دوسرے کے لیے، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. کسی کا خون بہانا حرام، کسی کا مال کھانا حرام، اور کسی کی بے آبروئی کرنا حرام. اور یہ ایسا حرام ہے جیسا کہ آج کا دن لائق احترام ہے. آج کا مہینہ لائق احترام ہے، اور یہ شہر لائق احترام ہے، شہر مکہ. جس طرح شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اور جس طرح یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی تمہارے آپس کے خون، آپس کے مال اور آپس کی عزتیں، ان کو پامال کرنا حرام ہے. تو کسی مسلمان کی بے آبروئی کر دینا یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اور مثال کے طور پر
کسی مسلمان کی غیبت کرنا. غیبت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ اگر اس کے منہ پر کہی جاتی تو اس کو ناگوار ہوتی، چاہے وہ تمہاری وجہ سے نہ بول سکتا لیکن اس کو تکلیف ہوتی. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا. تو تم اس کے منہ پر اگر کہہ دو گے اس سے وہ بات کرنا جائز نہیں ہو گیا بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کے منہ پر کہو تو تمہارا کہنا اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس کو اس سے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس کے منہ پر تمہارا کہنا اس کو برا نہیں لگے گا تو ٹھیک ہے، پھر یہ غیبت نہیں ہے. اور اگر اس کے منہ پر کہنا اس کو برا لگے گا تو پھر یہ غیبت ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے سخت گناہ ہے. غیبت گناہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے. خدا نہ خواستہ کس سے زنا سرزد ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو وہ بھی مجرم سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس کا ضمیر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے برا کیا. دنیا تو اس کو برا کہتی ہے. لیکن یہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے. ماشاءاللہ، مقدس. زنا کرنے والا زنا کرے تو چونکہ اس کو برا سمجھتا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. لیکن غیبت کرنے والے کو کبھی معافی مانگ کے اللہ سے نہیں دیکھا. سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے گا اور کبھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے، معاف کر. کہ زنا اللہ کا حق ہے، یعنی اس گناہ کا تعلق اللہ تعالی سے ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن غیبت کا تعلق بندوں سے ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور بندوں سے بھی ہے. اور جب تک بندوں سے معافی نہ لی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، خواہ کتنی توبہ کر لو. بھی میں نے قصور تو زیادہ کیا ہو، معافی عمر سے مانگوں، یہ کون سا اصول ہے؟ زید کا قصور کیا تو تم زید سے معافی مانگو نا.